الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وقال الله تعالى في مقام آخر ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ صحیح معنوں میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ تو سراسر گندا ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنا آسان، صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ بڑا مشکل کام۔ اس دنیا میں آنا آسان، صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ بہت مشکل کام۔ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے۔ جب بننے کی محنت کرتا ہے انسان تب سمجھ آتی ہے کہ انسان بننا کتنا مشکل۔ یوں تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں دل کو جب چاہوں گا ٹھیک کر لوں گا۔ مصحفی ہم تو سمجھتے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ یہ تو پیوند کاری جب کرنے لگیں گے نا ان زخموں کی جو گناہوں کے سبب دل پہ لگا بیٹھے، پھر احساس ہوگا کہ دل ہمہ داغ داغ شو کمبا کو جانے، دل سارا داغ داغ بن گیا، کہاں کہاں اس پہ میں مرہم رکھوں۔ تو یہ پوری زندگی اسی کام کے لیے ملی ہے کہ ہم اپنے دل کو بنائیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنے کی خاطر۔ انسان کا دل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لایا، ثمرہ ہوا دل، صاف دل، ایسا دل جس میں ماں سوا کی محبت کے زخم نہ لگے ہوں، گناہوں کے اثرات نے جس دل کو بیمار نہ کر دیا ہو، ایسا دل جو لائے گا اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول ہوگا، بندے کو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہے،
بندے سے دل مانگتے ہیں، دل چاہتے ہیں۔ ہم لوگ 1 روپے کے بدلے میں باغی سیب نہیں خریدتے، دکاندار سے کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اگر ہم 1 روپے کے بدلے میں داغی سیب قبول نہیں کرتے، اللہ رب العزت اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنے مشاہدے کے بدلے میں داغی دلوں کو کیسے قبول فرمائیں؟ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بے داغ دل لے کے آؤ میرے پاس۔ اس دل کو سنوارنے کی محنت، اسی کا نام تصوف و سلوک ہے۔ اور یہ خانقاہوں کے قیام کا بنیادی مقصد اپنے دلوں کو سنوارنا۔ دنیا میں یونیورسٹیاں ہوتی ہیں جہاں لوگ جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ خانقاہیں وہ یونیورسٹیاں ہیں کہ جہاں پر لوگ آ کر تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم و تربیت، یہ 2 لفظ ہمارے مشائخ نے شروع سے اکٹھے کر دیے، ملا دیا ان کو، تعلیم و تربیت۔ تو آج تعلیم تو پالی مدارس سے، تربیت کہاں سے پائے؟ وہ پھر خانقاہوں سے پائے۔ خانقاہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا، خانقاہ شخصیت کا نام ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ کہ جس کو کسی بنانے والے نے بنایا اور اس کے ذمے یہ کام لگایا۔ یہ مشائخ اپنی طرف سے کام نہیں کرتے، یہ تو نمائندہ اور وکیل بن کے کام کرتے۔ چنانچہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ فرمان لگے کہ جب میری قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی حرم شریف میں، تو میں نے پرانوار چہرہ دیکھا، علم کا نور، عمل کا نور، نسبت کا نور، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بدنی طور پہ ان کو بہت خوبصورت بنایا تھا۔ تو ملاقات کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے فوراً ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہے؟ فوراً پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہے؟ تو قاری صاحب فرمانے لگے یہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا۔ یہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا۔ ان کو خانقاہیں کہتے ہیں۔ فرق کتنا ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں تو 8 گھنٹے تعلیم پائی پھر چھٹی، ان روحانی خانقاہوں میں چھٹی نہیں ہوتی۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہاں 24 گھنٹے بندہ سیکھتا ہے، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ جب شیخ کے سامنے آیا انہوں نے اسی وقت روک ٹوک کر دی، ایسے نہیں، ایسے، یوں نہیں کہنا تھا، یوں کہنا تھا۔ تو یونیورسٹیوں میں 8 گھنٹے کا اسٹوڈنٹ اور ان خانقاہوں میں 24 گھنٹے کا اسٹوڈنٹ۔ اور یونیورسٹیوں میں تو ایک مضمون پڑھاتے ہیں نا، اور یہاں پوری زندگی کا مضمون پڑھاتے۔ اٹھتے دیکھتا، بیٹھے دیکھا، بات کرتے دیکھا، ہر چیز پہ شیخ کی نظر ہوتی ہے۔ کبھی وہ انفرادی زندگی کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، کبھی اجتماعی زندگی کے بارے میں۔ تو ان خانقاہوں والی یونیورسٹیوں میں ایک مضمون نہیں، پوری زندگی کا مضمون سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے چند دن یہاں اعتکاف کی نیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ ہماری توفیق اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان۔ اگر اس کا فضل اور احسان شامل حال نہ ہوتا تو ہم یہ کام نہ کر پاتے۔ انسان اتنا کمزور ہے، چھوٹا سا مچھر کاٹ لے، ملیریا کی وجہ سے بیمار پڑا،
بیکٹیریا جو نظر ہی نہیں آتا وہ بدن میں جا کے عمل کر جائے، انسان چارپائی پہ پڑا ہے۔ وائرس کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر آپس میں بحث کرتے ہیں کہ یہ زندہ بھی ہے یا نہیں، چونکہ اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی سیل کی سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی کمزور چیز وہ انسان کے اندر جا کر عمل کر لے تو انسان چارپائی پہ لیٹ جائے۔ پروردگار نے ہمیں ان تمام پریشانیوں سے محفوظ کیا اور اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی، تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ دنیا کا دستور بھی ہے کہ جب کوئی سخی اپنے در پہ کسی کو بلاتا ہے تو دینے کے لیے بلاتا ہے، جس کو دینا نہیں ہوتا اس کو وہ آنے ہی نہیں دیتا۔ ہمیں اگر کوئی بندہ اچھا نہ لگتا ہو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ میاں اس طرف تم نظر نہ آیا کر۔ تو ہمیں کوئی بندہ اچھا نہ لگے، ہم اپنے گھر کے قریب میں اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، پروردگار عالم بھی اسی طرح اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں مسجد کا در اس کو دیکھنے نہیں دیتے۔ کتنی بار ایسی باتیں سنی، مسجد کی کرائے کی دکانیں ہیں مسجد کے دروازے پہ، اور ایک آدمی اس میں کرایہ دار ہے، دکاندار ہے، اور اس کو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اپنے گھر اسی کو بلایا جاتا ہے جس کو اپنا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کی توفیق مل جانا یہ اللہ رب العزت کی مہربانی کی دلیل ہے۔ اور پھر 10 دن اعتکاف کی حالت میں بیٹھنا، معتکف اللہ رب العزت کے دروازے کی دہلیز پکڑ کے بیٹھتا ہے، جیسے سائل مانگنے والا کسی بڑے دروازے پہ بیٹھتا ہے امید کے ساتھ کہ یقیناً کھلے گا، کچھ عطا ہوگا۔ تو معتکف بھی اسی طرح اللہ رب العزت کے در پر امید لگا کر بیٹھتا ہے۔ آپ حضرات مختلف جگہوں سے تشریف لائے، آپ نے یہاں ذکر عبادت میں وقت گزارا، اس عاجز کے دل میں 100% پکا یقین ہے کہ یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ کریم سے یہ بعید ہے کہ پہلے کسی کو آنے دے، عمل کرنے دے، اور پھر کہے کہ میں اجر نہیں دیتا۔ کریم سے بعید ہے۔ مثال سمجھیں، ہم اگر اپنے گھر میں کوئی بندہ لائیں کام کرنے کے لیے، بجلی کی فٹنگ، پائپ فٹنگ، کوئی کام کرنا ہے، اور وہ سارا دن کام کرے، شام کو جانے لگے، تو جو ہمارے اندر تھوڑی سی شرافت نفس ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اسے مزدوری دیے بغیر خالی بھیجیں۔ ہمارا دل نہیں چاہے گا، ہم کہیں گے سارا دن کام کیا، اس کو کیسے خالی بھیجیں؟ تو جب ہم کمزوروں کی یہ حالت ہے کہ اگر تھوڑی سی شرافت نفس اللہ نے دی وہ گوارا نہیں کرتی کہ کسی کو خالی بھیجیں، تو اس احکم الحاکمین کا کیا پوچھنا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے موجود ہیں، اگر کسی بندے نے اس کے گھر میں آ کے اس کے لیے محنت اور مزدوری کی، وہ ان بندوں کو کیسے خالی بھروا کر لوٹا دے۔ پروردگار تو اتنے قدردان ہے کہ اپنے محبوب کے ذریعے پیغام پہنچا دیا، اگر کوئی مزدور مزدوری کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دو۔ اب سوچئے، جو اتنے مہربان ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دوسروں سے مزدوریاں دلواتے ہیں، جب کوئی مزدور نے ان کے لیے مزدوری کی ہوگی تو وہ پروردگار کتنا جلدی عطا فرمائے۔ مہینہ ختم ہوتا ہے، لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں، ہمیں تنخواہ ملے گی۔ الحمدللہ، اعتکاف والوں کو آج خوشی ہونی چاہیے، روزہ داروں کو آج خوشی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ایک عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اب ہمیں ان عملوں کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ میری قسمت سے الہی پائے یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہے، قبولیت کے لیے کیا ہے۔
چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. پہلی خوشی فرحت عند الافطار، ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت ملتی ہے. یہ جو افطار کی خوشی ہے اس کے بھی دو حصے. ایک تو روزانہ افطار کی خوشی، آپ دیکھتے ہیں نا کہ افطاری کے وقت جب آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے، کچھ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، تو طبیعت کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. یہ لہر دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو اس خوشی سے کہ ہم نے ایک عبادت کی نیت کی، اللہ کے فضل سے وہ عبادت مکمل ہو گئی. اس لیے اگر افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو فذکرو منہ بھر کر ابکائی آئے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس بندے کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا وقت جو تھا وہ بھوک پیاس سے روزے کی نیت سے کاٹا اور اتنا قریب آ کر میرا وہ روزہ نہ رہا. تو معلوم ہوا کہ جن کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے عبادت کی تکمیل کی وجہ سے دل میں خوشی ہو جاتی ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ رب العزت کی نعمت انسان پھر کھانے لگ جاتا ہے. ایک خوشی تو اس لیے ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزہ دار آدمی جب افطار کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ بڑی عجیب نعمت ہے. دیکھیں، ہمیں کوئی بڑا بزرگ عالم اللہ والا آ کر بتا دے بھائی قبولیت دعا کا وقت ہے، تو ہم کتنے ذوق اور شوق سے اللہ سے دعائیں مانگیں گے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے. ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، سید الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ روزہ دار آدمی کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اب بتائیے یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. یہ ایسی عبادت کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، پروردگار عالم اس روزہ دار کی عبادت سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہواؤں کے اندر پرندے، پانی کے اندر مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی روزہ دار بندے کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے. تو اب دیکھیے مخلوق بھی سفارشیں کر رہی ہے اور خود اس کو بھی فرما دیا کہ تمہاری دعا قبول کریں گے. تو پھر افطار کے وقت روزے دار کو کتنی خوشی. یہ پہلی خوشی ہوتی ہے مومن کو. اور 30 دن رمضان میں یہ 30 مرتبہ نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے افطار کے وقت میں دوست احباب الحمدللہ دعائیں خوب کرتے رہے. ایک ہے مہینے کا افطار، روزانہ کا افطار تو کرتے رہے. اب آج جو روزہ ہم افطار کریں گے تو یہ پورے مہینے کا آخری دن، یعنی روزوں کا مکمل افطار. ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے پورا رمضان المبارک بخیریت گزارنے کی توفیق عطا فرما دی. اسی لیے جب یہ انسان رمضان مبارک کے روزے مکمل کر لیتا ہے تو اس سے اگلے دن یہ اللہ رب العزت کا مہمان بن جاتا ہے. اس لیے 1 شوال عید کا دن کہلاتا ہے. اس دن مومن اپنے بندے کا مہمان ہوتا ہے. فقہا نے لکھا کہ پہلی شوال کا روزہ منع ہے، شریعت نے اس کو منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ کہ اگر بادشاہ وقت دعوت کرے اور ایک بھنگی کو بلا لے اور وہ بھنگی کھانے سے انکار کرے، یہ بادشاہ کی توہین ہے. بھنگی کی کہاں جرت کہ بادشاہ کی دعوت سے ٹھکرائے. تو جب اللہ رب العزت نے اتنی مہربانی فرمائی کہ اپنے بندوں کے روزوں کے قبولیت کے طور پر ان کو فرمایا کہ اب تم میرے مہمان ہو، اب 1 شوال کو روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا. اب افطاری یہ خوشی کا دن ہے
سب کے سب اللہ کے مہمان، ماشاء اللہ۔ اسی لیے عید کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ عید کے دن ہر بندے کے دل میں خوشیاں، یہ خوشیاں اس وجہ سے بھی کہ عبادت کی تکمیل ہوئی، اور اس وجہ سے بھی کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اس لیے جو غرباء اور مساکین اس دن نہیں کھا سکتے، فطرانہ دینا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ عید کے لیے آنے سے پہلے فطرانہ دے کے آؤ۔ جن غریبوں کے گھروں میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، آج وہ میرے مہمان ہیں، میری دعوت ہے۔ امیروں، فقط تم نے بریانیاں نہیں کھانی، آج تم غریبوں کو پہلے دے کے آؤ گے تب میرے گھر میں آؤ گے۔ تو فطرانہ دینا ہوتا ہے، غریبوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام عید کے دن اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب ذرا آگے گزرے، ایک بچے کو اداس مغموم بیٹھے دیکھا۔ محبوب رک گئے، پوچھا بچہ کیوں تم اداس غمگین بیٹھے ہو؟ اے اللہ کے محبوب، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو چکے، میرے لیے کپڑے لانا والا کوئی نہیں کہ آج میری ماں مجھے نہلا کے کپڑے پہناتی اور میں بھی خوشی خوشی بچوں کے ساتھ کھیلتا، اس لیے اداس مغموم بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام رک گئے، اسے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارے والد فوت ہو چکے تو آؤ، محمد عربی تمہیں اپنا بیٹا بناتے ہیں۔ اس کو گھر لے کے آئے۔ حمیرہ، لبیک یا رسول اللہ، اس بچے کو نہلاؤ، یہ یتیم ہے۔ نہلا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک چادر کے 2 ٹکڑے کیے، اس کو باندھا تہبند کی طرح اور دوسری اس کو اڑا دی۔ ام المومنین نے اس کو تیل لگایا، کنگھی کی، سرما ڈالا، خوشبو لگائی، بچہ تیار ہو گیا۔ اب بچہ بڑا خوش کہ میں بھی عید کے لیے جاؤں گا۔ اب وہ ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے اور اس بچے کو اشارہ کیا کہ تم پیدل نہیں چلو گے، آج میرے کندھے پہ سوار ہو کے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس یتیم کو اپنے کندھے پہ سوار فرمایا۔ پھر جب اس گلی میں سے گزرے کہ جہاں بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں نے پھر سلام کیا۔ حیران ہیں کہ جس بچے کو ہم اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے تھے، وہ بچہ نہا دھو کے نبی علیہ السلام کے مبارک کندھے پہ سوار ہے۔ تو اس بچے نے ان کو کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے لے کے جا رہے ہیں، میں بیٹا بن گیا۔ ان میں سے ایک بچہ کہتا ہے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اللہ کے نبی ہمیں بھی کندھے پہ اٹھا کے عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ جب عیدگاہ میں پہنچے، نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھنے لگے، یہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ فرمایا نہیں، آج میرے ساتھ ممبر پہ بیٹھا۔ چنانچہ جہاں تشریف فرما ہوئے بچے کو پاس بٹھایا اور نبی علیہ السلام نے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر فرمایا کہ جو آدمی یتیم کے سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ رکھے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں عطا فرمائے گا۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی۔ تو یہ شہر المفاقات، غمخاری کا مہینہ، یہی تو غمخاری سیکھی ہے ہم نے کہ دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا ہے۔ لہذا عید کے دن غریبوں کو بھی خوشیوں میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مہمان نوازی ہے پروردگار کی طرف سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عید کے دن اپنے مومن بندوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ملائکہ کو ارشاد ہوتا ہے عید کی رات کہ جاؤ اور پوری زمین پہ پھیل جاؤ۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور کونوں پہ ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اس رات کو بھی جنت سجائی جاتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں،
جیسے تقریب کی مہمان نوازی کی تیاریاں ہوتی ہیں نا، مہمان نوازی کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور جب وہ دن آتا ہے لوگ عیدگاہ کے لیے چلتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحے کر رہے ہوتے ہیں. پھر عید میں وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ میرے بندے کس لیے اکٹھے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کے اے اللہ ان بندوں نے مزدوری کی، اب یہ آپ سے مزدوری چاہتے ہیں، ان کو مزدوری ملنی چاہیے. تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اتنا رب کریم خوش ہوتے ہیں. اور پھر اعلان ہوتا ہے اے ایمان والو فبعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الحدود، اگر تم میری اطاعت کرتے رہو گے میں تمہیں کافر و منافقوں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا. تو پروردگار تو اتنا اجر دینے والے ہیں، اس لیے آج کے یہ لمحات ہمارے لیے خوشی کے لمحات ہیں. حسن ظن رکھیے، اللہ رب العزت کے ساتھ جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسا معاملہ فرمائیں گے. تو ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. رابعہ بصریہ نے حج کیا، حج کر کے کہنے لگی کہ ہمیں اجر ملے گا. کسی نے کہا کہ اتنا یقین سے کیسے کہہ رہی ہیں کہ پکا اجر ملے گا؟ کہنے لگی دیکھیں دو حال سے بات خالی نہیں، یا تو حج قبول ہوگا تو اجر ملے گا، قبولیت سے ہو گئی، یا پھر حج قبول نہیں ہوگا. اگر حج قبول نہ ہوا تو یہ تو میرے لیے بڑی مصیبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کی مصیبت پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا. تو کہنے لگی اجر ملنا ہے، پکی بات ہے. تو واقعی بھائی اول تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کو قبول فرمائے، ہمارا دل کی خوشی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کریم کے ساتھ امید یہی ہے یقیناً وہ قبول فرمائیں گے. اس لیے کہ سوچ یہ ہے کہ جب اس نے آنے کی توفیق دے دی وہ عطا کرنا چاہتا ہے. ہم تو دنیا کے سخیوں کو دیکھتے ہیں نا کہ جب گھر بلا لیتے ہیں کسی کو تو خالی نہیں جانے دیتے. تو پروردگار نے بھی بلا لیا تو بلانا ہی کچھ دینے کی دلیل ہے. تو اس لیے 100% یقین کے ساتھ اس وقت دعائیں کیجیے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ ہمیں یقیناً ملے گا. جتنے خلوص سے مانگیں گے نا اتنا زیادہ ملے گا. عمل تو سب نے ایک کیا، لیکن ہر ایک کا اجر اس کے اپنے خلوص کے بقدر، اس کے اپنی محبت الہی کے بقدر ہوگا. 1 من سونا 1 من، 1 من لوہا 1 من، 1 من مٹی 1 من، وزن میں سب برابر، لیکن مٹی کی قیمت کچھ اور ہے، لوہے کی قیمت کچھ اور ہے، اور سونے کی قیمت کچھ اور ہے. اعتکاف سب بیٹھے، لیکن اب ہر بندے کے اخلاص کے بقدر اللہ تعالیٰ اس پر ریٹ لگائیں گے. اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے سونے کا ریٹ لگ جائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو اخلاص کے ساتھ مانگیں. دیکھیں لینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ضابطے کا طریقہ اور ایک ہوتا ہے رابطے کا طریقہ. ضابطے سے تو ضابطے کے مطابق ہی ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے نے گھر میں مزدوری کی، 200 روپیہ اس کی مزدوری تھی، اب 200 روپیہ اس کو مل گئے، وہ چلا گیا. یہ ضابطے کا کام ہے. لیکن اس کی محنت مالک کو پسند آ گئی، اس نے پسینہ بہایا، محنت کر رہا تھا، مالک نے دیکھا اچھا لگا، مالک نے بلا لیا
بھائی کیا حال ہے، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں پریشان حال ہوں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، مزدوری کر رہا ہوں۔ اب جب سنا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو مالک اپنے گھر گیا اور 10,000 روپیہ لا کر اس مزدور کو دے دیا۔ یہ جو کچھ اس کو ملا یہ اس کو رابطے کی وجہ سے ملا۔ تو ضابطے سے تو 200 ملنے تھے، اور جب ذرا رابطہ ہوا کہ مالک کو پسند آ گیا تو اب کتنا ملا؟ 10,000 روپیہ مل گیا۔ تو رابطے پہ وہ ملتا ہے جو ضابطے پہ نہیں ملا کرتا۔ اس لیے کئی دوست پوچھتے ہیں او جی اشراق پڑھنے پر حج اور عمرے کا ثواب کیسے؟ بھائی یہ اشراق کا پڑھنا رابطہ ہے، اس کا دستور نہیں اور ہے معاملہ، یہ مالک کی دین ہے، وہ جب چاہے دے دے، جتنا چاہے دے دے۔ ایک حج عمرے کی کیا بات کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ للصائم فرحتان، صائم کے لیے موٹر نمبر 4AM 4908 سیکنڈ موٹر AAJ 5169 موٹر بلاک کا ریلیز ہے۔ تو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو ملی افطار کے وقت، ایک تو ہمیں 30 خوشیاں ملی تھیں ہر دن افطار کے وقت، اور آج پورے رمضان کا افطار، یہ بھی ایک خوشی ہے۔ اس لیے کل عید کا دن ہے، عید کا چاند دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، بلکہ ضرب المثل بن گئی، کوئی بہت محبوب ہونا اور ذرا دیر سے نظر آئے تو کہتے ہیں یار عید کا چاند بن گئے، خوشی کی علامت بن گیا یہ عید کا چاند۔ اور شاعروں نے اس پر بڑے اشعار لکھے، لیکن فاسقوں کے شعر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا، فرماتے ہیں عید گاہے ماں غریباں کوئے تو، کہ ہماری عید گاہ تو اے محبوب تیری گلی ہے۔ عید گاہے ماں غریباں کوئے تو، انبساط عید دیدن روئے تو، اور عید کی خوشی اے محبوب تیرے چہرے کو دیکھنا ہے۔ کھانے پینے کی خوشی تھوڑی ہوتی ہے، محبوب سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کی بیٹی زیب النساء مخفی، اس نے بھی عجیب شعر کہا، کہتی ہے مرغ دل را گلشن بہتر دیکھوے یار نے، مرغ دل کے لیے کوئے یار سے بہتر گلشن اور کوئی نہیں۔ مرغ دل را گلشن بہتر دیکھوے یار نیز، طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیز، جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اسے گل و گلزار کی چاہت نہیں ہوتی۔ گفتما دیش کے بتاں اے دل کے حاصل کر دئی، میں نے پوچھا اے دل تو نے ان بتوں کے عشق سے کیا پایا؟ گفت مارا حاصل جزنا لہائے زار نے، اس نے کہا کہ ان نفسانی محبتوں سے رونے دھونے کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا۔ پھر کہتی ہے چند قطرے خون دل مخفی برائے محوشاں، ریختن برخاک گل ای شیوئے اتار نیز، اے مخفی یہ دل جو 2 قطرے خون کا ہے، اس قطرے کو مٹی کے اوپر بہا دینا یہ اتار کا شیوا نہیں ہوا کرنا، یہ دل تو کسی اور کام کے لیے۔ تو اللہ والوں کو تو عید کے دن میٹھا کھانے کی خوشی نہیں، اللہ تعالیٰ کی دید کی خوشی۔ اس لیے کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے حضرت عید کب ہوگی، پوچھتے ہیں نا جلدی میں، حضرت عید کب ہوگی؟ انہوں نے فرمایا جب دید ہوگی تب عید ہوگی، جب دید ہوگی تب عید ہوگی۔ تو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں عید گاہے ماں غریباں کوئے تو، انبساط عید دیدن روئے تو، عید کی خوشی اے محبوب تیرے چہرے کی دید ہے، سب ہلال عید قربانت کنم، فرماتے ہیں میں عید کے 100 چاندوں کو قربان کر دوں
اے ہلال عید ماں ابرو تو، اے کہ تیرا ابرو وہ میرے لیے ہلال عید کی مانند ہے۔ تو اصل چیز تو محبوب کی دید ہوتی ہے، ان کی دید ہوگی اور ہماری عید ہوگی۔ اس لیے آج ہم یہی دعا مانگے کہ رب کریم عید کو عید بنا دیجئے، اپنی دید عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو 30 روزے عطا کیے، بنی اسرائیل کو 40 روزے، 40 چلا پورا، تو بنی اسرائیل کے 40 روزے اور امت محمدیہ کے 30، مگر ان کو اجر 40 کا ملے گا۔ مزہ دیکھیے، مزدوری تھوڑے وقت کی اور اجر زیادہ۔ وہ کیوں کہ اوور ٹائم بھی عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی سنت بنا دیا آخری 10 دن کا اعتکاف، تو 20 دن تو 20 بنے، اور یہ جو 10 دن کا اعتکاف تھا، معتکف دن اور رات دونوں عبادت کی حالت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو 20 دن کے برابر بنا کر 40 دن سمجھ لیا، لہذا مومن کو 40 دنوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو امت روزے 30 رکھے گی اور اجر 40 روزوں کا پائے گی۔ سبحان اللہ۔ دوسری خوشی مومن کو ملے گی، حدیث پاک میں فرمایا فرحۃ عند لقاء الرحمن، وہ خوشی ملے گی کہ جب رحمان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ یعنی ایک خوشی تو اب ملی، اور دوسری خوشی ملے گی قیامت کے دن۔ قیامت کا دن، اس کو قرآن مجید میں یوم التغابن کہا۔ تغابن کہتے ہیں فیصلہ، یوم التغابن فیصلے کا دن۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ایسا دن ہوگا اے انسان، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ وہ ہمارے لیے ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس دن میں اگر مومن کو رحمان کی ملاقات سے خوشی ہو تو یہ جیت کی دلیل ہوتی ہے، یہ جیت کی خوشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے مومن کو اللہ تعالیٰ جیت کا دن بنا دیں گے۔ طالب علم پاس ہوتے ہیں نا تو ہار پہنتے ہیں، پتہ نہیں اس کا نام ہار کیوں رکھ دیا، اس کا نام تو جیت رکھنا چاہیے تھا۔ ہارنے والے کو تو ہار نہیں نہ پہناتے، وہ تو جیتنے والے کو۔ تو بہرحال وہ خوشی کا دن ہوگا مومن کے لیے۔ 3 دن ہماری زندگی کے بڑے اہم، توجہ فرمائیے۔ ایک وہ دن جب انسان دنیا میں آتا ہے، اور ایک وہ دن جب انسان دنیا سے اپنے رب کی طرف جاتا ہے، اور تیسرا وہ دن جب قیامت کے دن بندے کو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یہ 3 دن بڑے اہم۔ ایک دن تو ہمارا گزر چکا کہ دنیا میں آئے، 2 دن باقی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ دونوں دن ہمارے لیے خوشیوں بھرے دن بن جائے، اور قیامت کا دن ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشیوں کا دن بنے۔ تو روزہ دار کے لیے حدیث پاک میں خوشخبری کہ قیامت کے دن اس کو ایک خوشی اس دن ملے گی، اس دن سلامتی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، یہ جو بندہ سلام کرتا ہے نا کسی کو، تو یہ بھی خوشی کا پیغام ہوتا ہے۔ خوشی کا پیغام ہوتا ہے یہ بھی۔ تو مومن کے لیے وہ سلامتی کا دن بن جائے گا۔ اچھا، ایک بات درمیان میں ابھی دل میں آئی، عرض کرتا چلوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کرنے کا بہت تاکیداً حکم فرمایا افشوا السلام بینکم،
سلام کو اپنے درمیان میں پھیلاؤ، ہر بندے کو، واقف ناواقف سب کو سلام کرو۔ صحابہ کرام اگر درخت کی اوٹ میں بھی چلے جاتے تھے تو باہر نکلتے تھے تو سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو، کثرت سے سلام کرتے تھے۔ اب ایک نقطہ ہے، علمی نقطہ ہم طلباء کے لیے، کہ اللہ رب العزت کے محبوب جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں جا کے سلام کیوں نہ کیا؟ ذہن میں خیال آتا ہے نا؟ بھائی محبوب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے معراج پر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو السلام علیکم کیوں نہ کہا بھائی؟ جبکہ امت کو اتنی تاکید، السلام علیکم نہیں کہا۔ کیا کہا؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی تعریفیں، بدنی عبادتیں یا مالی عبادتیں، سب کی سب اس اللہ پروردگار کے لیے۔ اتنی تعریف کی، تین باتیں کہہ دیں۔ سلام کا لفظ کہیں نہیں، کیوں؟ بنیادی وجہ یہ کہ سلامتی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس پر مصیبتیں اور پریشانیاں آنی ہوتی ہیں، اس کو دعا دی جاتی ہے کہ تم مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاؤ، تو پروردگار تو خود سلام ہے، تو اس کی شان اس سے بالا ہے، اونچی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جا کر تعریف کر دی۔ جب نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی اور تین الفاظ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب اس کے جواب میں پروردگار نے جواب فرمایا السلام علیک ایھا النبی۔ دیکھا، اب سلامتی کی بات آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، تین تعریفیں محبوب نے کی تھی، تین الفاظ میں جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جب جواب مل گیا تو نبی علیہ السلام کی امت پر شفقت دیکھیے، آپ کو امت کے غریب یاد آئے، امت کے گناہگار یاد آئے، آپ نے اس سلامتی میں اپنی امت کو شامل کرنے کے لیے فرما دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سلامتی تو مومنوں کے لیے، لہذا قیامت کے دن مومنوں کے لیے سلامتی۔ ارشاد فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ دیکھا، خوشی، مومنوں کو سلامتی ملے گی پروردگار کی طرف سے۔ یہ تو رب کریم کی طرف سے سلام مل رہا ہے۔ جب آگے جائیں گے نا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، تو جماعت کی شکل میں پروٹوکول کے ساتھ، جیسے کسی مہمان خصوصی کو لے کے جاتے ہیں، ایسے جنتیوں کو لے کے جائیں گے۔ اور جب یہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت کے پاس پہنچتے ہی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ ہر دروازے سے نکل کے ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سلامتی کی خوشیاں، سلامتی کی خوشخبریاں مل رہی ہوں۔ تو مومن کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ اس کو ہر طرف سے مبارکیں، وہ جو کہیں گے نا فرشتے سلام علیکم، تو اس کا لفظی ترجمہ تو یہ نا تم پر سلامتی ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے اور تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو اور تمہیں شاباش ہو، بما صبرتم، تم نے کتنی صبر کی زندگی گزاری، فنعم عقبی الدار، دیکھو تمہیں کیسا اجر ملا۔ تو سلام علیکم شاباش کا مفہوم ہے۔ فرحت عند لقاء الرحمن، رحمان کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو وہ فرحت کا وقت ہوگا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات مومن کے دل کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنی
ملاقات ایسی عطا فرمائیں کہ جیسی ایک کریم آقا کی اپنے غلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت قیامت کے دن بندے کی اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ فرمان لگے کہ جو نیک ہوں گے ان کی ملاقات ایسے ہوگی کہ جیسے پردیس میں گیا ہوا کوئی بڑا محبوب مدتوں کے بعد گھر آتا ہے تو اس کی ضیافت ہوتی ہے اور ناز برداریاں ہوتی ہے۔ پردیس میں گیا ہوا محبوب مدتوں کے بعد گھر آتا ہے، یا جیسے 10 دن کے بعد آپ گھروں کو جائیں گے، ضیافت بھی ہوگی، ناز برداریاں بھی ہوں گی، خوشی سے استقبال بھی ہوں گے۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی تو ایسی ملاقات فرمائیں گے، اور رہ گئے مجرم تو فرمایا کہ جس طرح بھاگا ہوا غلام جو چوری کر کے بھاگا پکڑا جائے اور اپنے مالک کے حضور پیش کیا جائے، جس طرح وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اس طرح اس کو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، جھکی ہوں گی نگاہیں، اور پھر فریادیں کر رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ تو مومن کے لیے کتنی بڑی خوشخبری، فرمایا کہ فرحۃ عند لقاء الرحمن، رحمان کی ملاقات کے وقت اس کو خوشی نصیب ہوگی، اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ملک الموت آئے ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ جبریل ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، فرمایا جاؤ میرے خلیل کو پیغام دے دو، هل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا اپنے دوست سے ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے انہیں یہ پتا چلا کہ یہ تو اللہ سے ملاقات کا طریقہ ہے، کہنے لگے ملک الموت اجل اجل، جلدی کر، روح قبض کر لے، مجھے اپنے مالک سے واصل کر دے۔ تو مومن کو تو پھر ایسے وقت میں خوشی ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی، اللہ طال شوق الابرار الی لقائی وانا الیہم لاشد شوقا، کہ میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ دنیا کہتی ہے الفت میں جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، کہ جی دونوں طرف برابر کی آگ لگی ہے، الفت کا کیا مزہ ہے؟ ارے بندے اور اللہ کی محبت کا دستور نرالا دیکھا، یہاں بندہ جتنا رب سے پیار کرتا ہے وہ کریم آقا اپنے بندے سے اس کے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ ایک بالش چاہتے میری رحمت 2 بالش چلتی ہے، اور اگر وہ میری طرف بین اتانی یمشی اتیتہ ہر والا، اگر میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو پروردگار کی طرف سے محبت کا معاملہ بندے کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے اور جنت کے دروازہ رضوان سے کہیں گے کہ دروازہ کھولیے، ہمیں اندر جانے دیجیے۔ داروغہ حیران، رب کریم میزان عدل قائم نہیں ہوا، یہ کچھ دیوانے یہاں دروازے پہ جمع ہو گئے، کہتے ہیں کہ جانے دو۔ وہ کہیں گے رضوان، ہم نے تو دنیا میں سنا تھا کہ ہمارے آقا کا دیدار جنت میں ہوگا، اسی امید پہ تو ہم زندگی گزارتے آئے، ہمارا راتوں کا جاگنا اسی لیے، دنوں کی عبادتیں اسی لیے، ہماری خلوتوں اور جلوتوں کی محنتیں اسی لیے۔ اے رضوان ہمیں دروازہ کھول کے اندر جانے دے، ہم تو مالک کی زیارت کے شوقین ہیں، ہمیں تو وہ چاہیے۔ تو رضوان پوچھے گا پروردگار عالم سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان یہ میرے بندے سچ کہتے ہیں، یہ میرے وہ بندے تھے کہ راتوں کی تنہائیوں میں جاگتے تھے اور میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کا جینا میرے لیے، ان کا مرنا میرے لیے، ان کی خوشی میرے لیے، ان کی غمی میرے لیے، ساری زندگی انہوں نے میری خاطر گزاری۔
اے رضوان دروازے جنت کو کھول دے، ان کو بے حساب جنت میں داخل ہونے دے۔ یہ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دیدار کے ایسے چاہت جو ہے مشتاق ہوں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہیے۔ اس لیے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیا کرتی ہے۔ جنت سے بھی زیادہ بڑی نعمت جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس لیے اس کو علیحدہ کر کے کہا ولدینا مزید، جنت کی نعمتیں تو ہیں ہی ہیں، فرمایا ان کے علاوہ بھی کچھ مزید دیں گے، اور وہ مزید کیا ہوگی؟ وہ اللہ رب العزت کے دیدار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت دن میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے، فیقرأ علیہم القرآن، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو 2 مرتبہ قرآن سنایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال، ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ دیدار کیا ہوگا، اس کی لذتیں ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اس لیے سب سے بڑی سزا کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے، سب سے بڑی سزا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وقت قریب ہے، کہ میں ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کو سوئی ہوئی تھی، مجھے اپنے رخسار کے اوپر کوئی گرم چیز محسوس ہوئی، جب میں نے ہاتھ لگایا تو وہ پانی تھا، میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور میرے رخسار پہ پڑ رہے تھے، کیونکہ ایک بستر پہ قریب سوئے ہوئے تھے۔ میں اٹھ بیٹھی، میں نے کہا اللہ کے نبی ماں یب کی کا، اللہ کے نبی کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً آنکھوں سے فرمایا حفصہ تم نے نہیں سنا تمہارا بھائی عبداللہ ابن عمر تہجد میں جو قرات کر رہا ہے تو اس نے کون سی آیت پڑھی؟ تو کہتی ہیں میں جب متوجہ ہوئی تو میرے بھائی تہجد میں بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ محبوب نے یہ آیت سنی، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن اپنے رب سے وہ پردے میں ہوں گے، ان کو رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اس آیت کو سن کر اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے، اور دیدار کا نصیب ہو جانا یہ سب سے بڑی عطا ہے۔ تو اب سوچئے کہ روزے دار کے لیے فرمایا گیا فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ جب رحمان سے ملاقات ہوگی ان کو فرحت نصیب ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کی ملاقات کے وقت یہ خوشی نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج آپ سب حضرات اس وقت افطار کے قریب رمضان مبارک کے آخری لمحات میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس محنت کو قبول فرما لے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دے۔ کسی نے رابع بصریہ کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں گھر عطا کر دے، کہنے لگی کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی کی بات کرو اور بعد میں گھر کی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پڑوس کی جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی سچی محبت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔
ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اجر سے محروم نہ فرما، رب کریم اجر سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے سے قرآن پڑھنے میں کوتاہیاں ہوئی، قرآن مجید کے آداب کی رعایت رکھنے میں کوتاہیاں ہوئی، رب کریم روزے کے آداب میں کوتاہیاں ہوئی، اللہ جیسے ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ چھوٹا بچہ ٹیڑھا میڑھا لکھتا ہے مگر استاد پھر بھی اسے نمبر دے دیتا ہے۔ میرے مالک ہم نے ٹیڑھی میڑھی عبادتیں کی ہیں، مالک تیری شان کے مطابق ہرگز نہیں، مگر تو بڑا کریم ہے۔ اے مالک ہم سے کرم فرما دیجیے، اے مالک کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ سے آس لگا رہے ہیں، امیدیں لگا رہے ہیں، مالک ہماری ان عبادتوں کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی احباب موجود ہیں سب کی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، پروردگار ہمیں اپنی رحمت کی چادر عطا فرما دیجیے۔ رب کریم جب کوئی ماں بچے کو نجاست میں طرح دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے سے گن نہیں کھاتی، سمجھتی ہے بیٹا میرا ہی ہے، نادان ہے، نجاست میں لچڑا پڑا ہے، اسے دھو کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں مگر بندے آپ ہی کے ہیں، اللہ نادان ہے ہم، مگر آپ رحمت فرما دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے دھو دیجئے اور اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے خود ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو جھڑکی نہ دو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، مالک ہم بھی آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ اے مالک دور دور سے حضرات تشریف لائے اور یہاں ایک جگہ اکٹھے ہو کر انہوں نے آپ کو منانے کے لیے اللہ چند اعمال کیے، اللہ اس محفلوں کو قبول کر لیجئے، ان دنوں پر امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہم پر احسان فرمائیے، اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے مالک راضی ہو جائیے، کریم آقا راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے۔ اے مالک آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے، رب کریم راضی ہو جائیے، پروردگار ہم پر احسان فرمائیے، رب کریم ہم پر احسان فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے احسان قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، اور دوسری جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحیمی کا صدقہ دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دیجئے۔ اے اللہ ہم فقراء ہیں اور آپ نے فرمایا کہ صدقات فقراء کے لیے ہوتے ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے صدقہ عطا کر دیجئے، اللہ خزانوں سے صدقہ عطا کر دیجئے، اللہ ہمارے دامن بھر دیجئے۔ رب کریم ہمارا معاملہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی، اللہ ہمارے پاس بھی عمل پورے نہیں مگر اجر پورا مانگتے ہیں، اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ آپ فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، مالک ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہماری بگڑی بن جائے گی، رحمت کی ہم پہ نظر ہو جائے گی۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، رحمت کی ایک نظر ڈال کے ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری سب امیدیں پوری فرما دیجئے، دور بیٹھے مرد عورتیں جو اس پر آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جو علماء کوششوں میں لگے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سید اے اللہ خدمت کی جماعت نے جو معتکفین کی خدمت کی، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، رب کریم انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی پڑھا سنا کہ عبادت سے انسان کو جنت ملتی ہے مگر خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اے اللہ جن خدمت والوں نے خدمت کی انہیں اب اپنا بنا لیجئے، اے اللہ انہیں اپنا بنا لیجئے، پروردگار انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ جن مستورات سے کھانے بنائے، جن مردوں نے یہاں پہنچائے اور مہمانوں کے سامنے لگائے، جو دن اور راتوں میں جاگتے رہے اور جنہوں نے دعوت دی اور ان محفلوں کے لیے اور اس نظم کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ اہل شہر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔